بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پیدا ہونے والا بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر اس کی ولادت کے وقت شیطان اسے چوتا ہے، پس وہ شیطان کے چونے کی وجہ سے چیختا اور چلاتا ہے سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم لوگ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں رندے ہوئے شیطان سے، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے پروان چڑھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن مقدس پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں کچھ یوں مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم کی عمر جس وقت 10 سال یا 13 سال کی تھی، اور وہ معمول کے مطابق ایک گوشہ تنہائی میں مصروف عبادت تھی کہ اسی درمیان حضرت بی بی مریم کے پاس حضرت جبریل امین ایک مرد کی صورت میں آئے۔ انسانی صورت میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بی بی مریم حضرت جبریل علیہ السلام کو ملکوتی شکل میں دیکھنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ انہوں نے جب اپنے سامنے ایک مرد کو پایا تو اس خیال سے گھبرا گئی کہ نہ جانے آنے والے کی کیا نیت ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا اور بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ حضرت جبریل امین نے یہ کہہ کر ان کی گھبراہٹ کو دور کیا کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اور تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے ایک فرزند دوں۔ بولا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک سترا بیٹا دوں۔ بولی، مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہ لگایا، نہ میں بدکار ہوں۔ حضرت جبریل امین نے انہیں بتایا کہ رب کی مرضی یہی ہے کہ تمہیں مرد کے چھوئے بغیر ہی لڑکا عطا فرمائے اور اسے اپنی قدرت کی نشانی بنائے، اور یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد بی بی مریم کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریباں یا منہ میں دم کیا تو وہ اللہ کی قدرت سے فوراً حاملہ ہو گئی۔ حضرت بی بی مریم کے حمل کا علم سب سے پہلے ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کو ہوا، جو ایک عابد و زاہد آدمی تھے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی یہ کیسے ہوا۔ جب چاہتے کہ ان پر تہمت لگائے تو ان کی عبادت، تقوی و پرہیزگاری، ہر وقت موجود رہنا اور کسی وقت غائب نہ رہنا یاد کر کے خاموش ہو جاتے، اور جب حمل کا خیال کرتے تو ان کو الزام سے بری سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ آخر کار انہوں نے ایک دن کہا، اے مریم، یہ تو بتاؤ، کیا کھیتی بغیر بیج کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت بی بی مریم نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج کے ہی تھی۔ درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان باتوں کو سننے کے بعد ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کا شبہ رفع ہو گیا۔ جب وقت پورا ہو گیا اور ولادت کا وقت قریب آیا تو الہامی باری تعالیٰ کے مطابق آپ دور جنگل کی طرف چلی آئی اور ایک سوکھے کھجور کے درخت کے نیچے ٹھیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ خود تو مطمئن ہو چکی تھی، لیکن لوگوں کی بہتان تراشی اور بدنامی کے خوف سے کہنے لگی، اے کاش کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بصری ہو جاتی۔ اسی کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی خوراک کے لیے اس سوکھے درخت کو پھلدار درخت میں تبدیل کر دیا اور زمین میں ایک نہر جاری کر دیا، اور انہیں حکم ہوا کہ اگر کسی آدمی سے ملاقات ہو تو کہہ دینا، میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے۔
تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ حضرت بی بی مریم جب اس نومولود بچے کو لے کر قوم کی طرف گئی تو چونکہ بی بی مریم کا گھرانہ صالحین کا گھرانہ تھا، جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی گود میں ایک نومولود بچہ ہے تو وہ بہت روئی اور غمگین ہوئے۔ بی بی مریم نے لوگوں کو اشارے سے سمجھایا کہ آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، اس لیے کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ آپ لوگوں کو جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ لوگوں کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ خود تو خاموش بیٹی ہے اور ایک شیرخوار بچے سے گفتگو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کر کے گفتگو کرنا شروع کیا۔ بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں کہیں میں رہوں، اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے خدمتگار بنایا ہے اپنی والدہ کا، اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ آپ بچوں کے بولنے کی عمر تک نہ پہنچے، اور آپ کی گفتگو کو سن کر لوگوں کو حضرت بی بی مریم کی براءت و طہارت کا یقین ہو گیا۔ جس طرح مذہب اسلام میں کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے، اسی طرح پہلے زمانے میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔